بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 3۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے ٹیشوز یہاں سے، پیج نمبر 10، پیج نمبر 10۔ تو پہلے 2 لیسنز اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہیں تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ لیسنز بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ٹیشوز، ٹیشو کو اردو میں کہتے ہیں بافت۔ اچھا، پلانٹ ٹیشوز یعنی پہلے جو پودوں میں بافتیں ہوتی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ پلانٹ سیلز پودوں کے خلیے آر موسٹلی ریکٹینگولر ان شیپ، تو یہ شکل میں زیادہ تر ریکٹینگولر ہوتے ہیں یعنی مستطیل شکل کے ہوتے ہیں۔ دیئر شیپ از مینٹینڈ ڈیو ٹو ریجڈ سیل وال، ان کی جو شکل ہوتی ہے یعنی پودوں کے خلیوں کی، یہ مینٹین ہوتی ہے یعنی یہ برقرار رہتی ہے ڈیو ٹو ریجڈ سیل والو، سخت خلوی دیوار کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو خلوی دیوار ہوتا ہے، سیل وال ہوتا ہے، یہ ریجڈ ہوتا ہے، یہ سخت ہوتا ہے۔ سراؤنڈنگ دیم، جو ان کے ارد گرد پایا جاتا ہے یہ سیل وال، یہ دیوار۔ اینڈ اے لارج ویکیول ان دا سائٹوپلازم، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے یعنی اس کے برقرار رہنے کی کہ اس کے ارد گرد سائٹوپلازم میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے۔ سیملر سیلز، ایک جیسے خلیے، گروپ ٹوگیدر یعنی اکٹھے مل کر ایک گروپ بناتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ٹو فارم اے ٹیشو، اور پھر ایک بافت بناتے ہیں۔ یہ سیملر سیلز کا جو گروپ ہوتا ہے یہ پھر ایک ٹیشو بناتے ہیں، ایک بافت بناتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے جناب، اچھا اب ہے کچھ ٹیشوز۔ پہلے نمبر پہ ہے ایپیڈرمل ٹیشو، آؤٹر پروٹیکٹیو لیئر ان روٹس، پودوں میں جو بیرونی حفاظتی تہ ہوتا ہے، اینڈ لیوز آف پلانٹس، اور پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کالڈ ایپیڈرمس، تو ان کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے۔ اٹ از فارمڈ، یہ بنتا ہے، بائی ٹائل لائک ٹائلز سیلز، ٹائل جیسے خلیوں سے، ویچ آر جوائنڈ ٹوگیدر، جو اکٹھے مل کر، ٹو فارم سنگل لیئر ٹیشو، اور پھر ایک تہ والا بافت بناتے ہیں، کالڈ ایپیڈرمس، جسے ایپیڈرمس کہا جاتا ہے۔ تو یہ شکل میں دکھایا گیا ہے، اس کو پھر یہ اس ڈائیگرام کو پھر آخر میں پڑھتے ہیں۔ دی سیلز یعنی وہ خلیے، فارمنگ جو بناتے ہیں ایپیڈرمل ٹیشو، ایپیڈرمل ٹیشو، ایپیڈرمل بافت، آر کالڈ ایپیڈرمل سیلز، تو انہیں ایپیڈرمل خلیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایپیڈرمل ٹیشو کی ڈایاگرام شکل۔ یہ پیلیسیڈ میسوفیل ہے، یہ جو ایریا ہے یہ اپر ایپیڈرمل ہے، یہ والا، یہ سفید، یہ اپر ایپیڈرمل، یہ میسوفیل ہے، یہ یہاں سے یہاں تک کا ایریا جو ہے یہ میسوفیل میں آتا ہے۔ اور یہ ایئر سپیس ہے، یہ خالی جگہ جو نظر آتے ہیں یہ ہے ایئر سپیس۔ اور یہ سپنجی میسوفیل ہے، یہ والا، یہ سپنجی میسوفیل ہے، یہ گرین کلر کے، یہ ایریگولر شیپ والے، اور یہ بھی، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ بھی وہ یہ ہے سپنجی میسوفیل ہے۔ اور پھر یہ زائلم فلوئم، زائلم ہے یہ،
یہ بلیک کلر کے چھوٹے چھوٹے یہ، اور یہ فلوئم ہے یہ والے یہ، اور یہ ہے لوور ایپیڈرمس، یہ جو تھا یہ اپر ایپیڈرمس تھا اور یہ لوور ایپیڈرمس ہے، اور یہ ہے سٹوما، یہ سفید یہ سٹوما ہے۔ تو یہ ایپیڈرمل ٹیشو کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے میسوفیل ٹیشو۔ میسوفیل کی جو بافت ہوتی ہے از آلسو کالڈ فوٹوسنتھیٹک ٹیشو، تو اس کو فوٹوسنتھیٹک یعنی ضیائی تالیف والا بافت بھی اس کو کہتے ہیں۔ اٹ از اسپیشلائزڈ، یہ مخصوص ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے کون سا، ٹو پریپیئر فوڈ، خوراک تیار کرنا، یعنی یہ خوراک تیار کرتا ہے، اینڈ ریموو ویسٹس، اور فالتو مادوں کو خارج کرتا ہے یہ ٹیشو۔ اٹ از لوکیٹڈ، یہ واقع ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے بٹوین اپر اینڈ لوور ایپیڈرمس لیئرز ان دا لیوز، یہ پتوں میں اپر اور لوور ایپیڈرمس کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اپر ایپیڈرمس ہے اور یہ لوور ایپیڈرمس ہے ان کے درمیان۔ اچھا سیلز فارمنگ میسوفیل ٹیشو، یعنی وہ خلیے جو میسوفیل بافت بناتے ہیں، اور کالڈ میسوفیل سیلز، تو انہیں میسوفیل خلیے کہا جاتا ہے۔ پیلیسیڈ میسوفیل سیلز، اچھا پیلیسیڈ میسوفیل جو خلیے ہوتے ہیں اور elongated، تو یہ لمبے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، لمبے ہوتے ہیں، اینڈ ٹائٹلی پیک ٹوگیدر، اور اکٹھے مضبوطی سے پیک ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں۔ فارمنگ اے لیئر، جو کہ ایک تہ بناتے ہیں، بینیتھ دا اپر ایپیڈرمس، بالائی ایپیڈرمس کے نیچے۔ دیز سیلز آر ریچ ان کلوروپلاسٹ، یہ خلیے کلوروپلاسٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، اینڈ پریپیئر فوڈ، اور خوراک تیار کرتے ہیں، ڈیورنگ فوٹوسنتھیٹک اور اور پھر ضیائی تالیف کے دوران خوراک تیار کرتے ہیں۔ اسپنجی میسوفیل سیلز، اسپنجی میسوفیل جو خلیے ہوتے ہیں، اور لوزلی ارینجڈ، تو یہ لوزلی یعنی ایک دوسرے سے دور، ایک دوسرے سے آزاد یا دور پیک ہوتے ہیں۔ اچھا ود ایئر اسپیسز، اور ان میں ایئر اسپیسز ہوتے ہیں، یعنی ہوائی خلا موجود ہوتی ہے دیمون کے درمیان۔ اسپنجی میسوفیل از لوکیٹڈ، یہ واقع ہوتا ہے بیلو دا پیلیسیڈ لیئر اینڈ ابو دا لوور ایپیڈرمس، یعنی پیلیسیڈ تہ کے نیچے اور لوور ایپیڈرمس کے اوپر، بالائی زیریں ایپیڈرمس کے اوپر۔ فوٹوسنتھیسس آلسو ٹیکس پلیس ان اسپنجی میسوفیل سیلز، ضیائی تالیف بھی اسپنجی میسوفیل خلیوں میں واقع ہوتی ہے۔ اچھا نیکسٹ جو ٹیشو ہے وہ ہے ویسکولر ٹیشو۔ ویسکولر بافت از اے کمپلیکس ٹیشو، تو یہ ایک پیچیدہ ٹیشو ہوتا ہے۔ اٹ کنسسٹ آف ٹو ٹائپس آف سیلز، یہ دو قسم کے خلیوں پر سے مل کر بنتا ہے یا پر مشتمل ہوتا ہے، کالڈ زائلم اینڈ فلوئم سیلز، جنہیں زائلم اور فلوئم خلیے کہا جاتا ہے۔ یہ فگر میں دکھایا گیا ہے 1.12 میں، اس کو پھر آخر میں پڑھتے ہیں۔
Xylem and phloem cells are tubular. Xylem اور phloem خلیے ٹیوبولر ہوتے ہیں یعنی نلی نما ہوتے ہیں یا ٹیوب کی طرح ہوتے ہیں ان شیپ اور شکل میں. زائلم سیلز زائلم خلیے فارم بناتے ہیں. زائلم ٹیشو which conducts water from roots to leaves جو کہ جڑ سے پتوں تک پانی پہنچ جاتے ہیں. اینڈ فلوئم سیلز اور فلوئم خلیے فارم فلوئم ٹیشو بناتے ہیں which transport food from leaves to other parts of the plant جو کہ پودے کے پتوں سے پودے کے دوسرے حصوں تک خوراک پہنچاتے ہیں. Xylem and phloem run parallel in plant bodies. Xylem اور phloem پودوں کی جسموں میں کس طرح پہلے ہوتے ہیں پیرالل یعنی ایک فاصلے پر. اچھا نیکسٹ ہے میرے خیال میں اینیمل ٹیشو کے بارے میں ہوگا. پہلے یہ اوپر والا ڈایاگرام پڑھ لیتے ہیں اینیمل ٹیشو پڑھنے سے پہلے. تو یہ زائلم اور فلوئم پودوں میں جو زائلم اور فلوئم ٹیشوز موجود ہوتے ہیں یہ اس کے ڈایاگرام ہے. یہ سیو ٹیوب ہے یعنی جالی نما ٹیوب ہے نلی ہے یا ٹیوب کی شکل کا ہے. کمپینین سیلز اور یہ ساتھی خلیے ہے یہ والے یہ اور پھر یہ ہے جناب ویسل ہے ویسلز یہ اور یہ ٹیکائڈ ہے یہ والے یہ حصہ یہ زائلم ہے اور یہ فلوئم تھا. اور پھر یہ جو ہے یہ واٹر اینڈ منرلز یہ جو جڑیں ہوتی ہے یہ زمین سے مٹی سے پانی اور منرلز ایبزارب کرتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ ہے اینیمل ٹیشوز یہ اینیمل ٹیشوز یعنی جانوروں میں جو ٹیشوز پائے جاتے ہیں. اینیمل ٹیشوز جانوروں میں پائے جانے والی بافتیں ان میں شامل ہے. ان بافتوں میں شامل ہے ایپیتھیلیل ٹیشو ایپیتھیلیل بافت مسل ٹیشوز نرو ٹیشوز یعنی عصبی بافت بلڈ ٹیشو خون کی بافتیں ایٹسٹرا وغیرہ. جب پہلے نمبر پہ اب ایپیتھیلیل ٹیشو. ایپیتھیلیل ٹیشو کنسسٹ آف ایپیتھیلیل سیلز. ایپیتھیلیل ٹیشو ایپیتھیلیل بافت ایپیتھیلیل خلیوں سے بنا ہوتا ہے یا ایپیتھیلیل خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے. ویچ آر پیکڈ کلوزلی جو ایک دوسرے کے یعنی کلوزلی پیک ہوتے ہیں نزدیک ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں. ٹو فارم فلیٹ شیٹس اور لیئرز اور پھر یہ چپٹے یا ہموار شیٹ کہتے چادر کو یا تہ بناتے ہیں. دیز ٹیشو یہ بافت میکس دا سرفیس لیئر آف اسکن تو یہ اسکن کا سرفیس لیئر بناتے ہیں یعنی سطحی اور سطح کا جو تہ ہوتا ہے یا پردہ ہوتا ہے یہ بناتے ہیں. اینڈ انر لیننگ آف دی ٹیوبس آر کیویٹیز ان دا باڈی اور جسم کے اندر ٹیوب کی یعنی نالیوں کی یا کیویٹیز کی یعنی جو خالی مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ انر لیننگ یعنی اندرونی تہ بناتے ہیں یا پردہ بناتے ہیں. اسکن سیلز جلد کے خلیے آر لائک دا ٹائلز یہ ٹائلز کی طرح ہوتے ہیں
اینڈ آر ٹائٹلی اٹیچ ٹو ون another، اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے اٹیچ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں۔ دے میک اے پروٹیکٹیو کور، یہ ایک حفاظتی کور یعنی تہ بناتے ہیں جس کو سکین کہا جاتا ہے، جلد، اوور دا باڈی، جسم کے اوپر۔ یہ فگر میں دکھایا گیا ہے، یہ والا، یہ ایپیڈرمس ہے، یہ، اور یہ ڈرمس ہے، یہ ہائپوڈرمس ہے، یہ، اور تو یہ انسانی جو جلد ہوتا ہے اس کے لیئرز ہے، انسانی جلد کے لیئرز ہے، پرت ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے مسل ٹیشو۔ مسل ٹیشو کنسسٹ آف مسل سیلز۔ مسل ٹیشو مسلز یا عضلاتی خلیوں سے پر مشتمل ہوتا ہے یا سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ دے ہیو ایبلٹی، ان میں صلاحیت ہوتی ہے کس چیز کی؟ ٹو کنٹریکٹ اینڈ ریلیکس، یعنی سکڑنے کی اور پھیلنے کی۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروڈیوس مومنٹ ہو، تاکہ حرکت پیدا کی جا سکے، یعنی حرکت پیدا کرنے کی غرض سے یہ سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں۔ کارڈیاک مسلز، یعنی جو دل کے مسلز ہوتے ہیں، عضلات ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، ان دا ہارٹ، دل میں، میک دا ہارٹ بیٹ، تو ان کی وجہ سے دل میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو پمپ بلڈ فار اٹس سرکولیشن ان دا باڈی، تاکہ جسم میں گردش کرنے کے لیے خون کو پمپ کیا جا سکے۔ اسکیلیٹل مسلز یعنی انسانی جسم میں ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر موجود جو مسلز ہوتے ہیں، جو عضلات ہوتے ہیں، کاز مومنٹ ان بونز، تو یہ ہڈیوں میں حرکت پیدا کرتی ہے، یا یہ ہڈیوں میں حرکت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، اسکیلیٹل مسلز۔ اچھا، تو اسموتھ مسلز آر پریزنٹ ان سائڈ دا باڈی، یعنی ہموار قسم کے جو مسلز ہوتے ہیں، ہموار مسلز، عضلات یا پٹھے، آر پریزنٹ، تو یہ موجود ہوتے ہیں، ان سائڈ دا باڈی، جسم کے اندر۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو کاز مومنٹ ان ڈیفرنٹ آرگنس، تاکہ مختلف اعضاء میں حرکت پیدا کی جا سکے۔ تو یہ ہے کارڈیک مسل سیلز، تو یہ دل میں جو کارڈیک مسل ہوتے ہیں، یہ ان کی شکل ہے، یہ شیپ ہے۔ اور یہ ہے اسکیلیٹل مسل سیل، ہڈیوں کے اوپر پائے جانے والے مسل سیل ہے یہ۔ اور یہ ہے اسموتھ مسل سیل، یعنی ہموار قسم کے، تو یہ یہاں پہ ڈایاگرام دیا ہوا ہے، یہ انسانی جسم کے اندر۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے نروس ٹیشو، یعنی عصبی بافت۔ ایچ نیورون ہیز برانچڈ اینڈنگس، ہر نیوران کے آخر میں برانچ اینڈنگس ہوتے ہیں، یعنی یہ نیوران آخر میں برانچ میں، شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس سے شاخیں نکلتی ہے۔ اینڈ اے لانگ فائبر، اور یہاں پہ ایک لمبا ریشہ پایا جاتا ہے، فائبر کہتے ہیں ریشہ کو یا دھاگا۔ نیورونز فارمز نروس ٹیشوز، نیوران جو ہوتے ہیں یہ نروس یعنی عصبی بافت بناتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ٹرانسمٹ میسیجز، تاکہ پیغامات لے جا سکے، فرام ون پارٹ آف دی باڈی، جسم کے ایک حصے سے، ٹو اندر، دوسرے حصے تک۔ اچھا نیکسٹ ہے یہ ڈایاگرام دیا ہوا ہے، یہ ہے سیل باڈی، یہ والا، اور یہ ہے ایکسون، اور یہ ایکسون ہے، اور یہ سیل باڈی ہے،
جس طرح یہاں پہ سیل باڈی تھا، اور یہ کیا ہے، یہ ڈینڈرائٹس ہے، ڈینڈرائٹس، یہ ایکسون ہے، اور پھر یہ یہاں پہ پھر یہ ڈینڈرائٹس ہے، یہ والے جس طرح یہاں پہ تھا یہ، اور یہ سیل باڈی ہے، سیل باڈی، یہ بھی سیل باڈی تھی اور یہ بھی سیل باڈی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے بلڈ ٹیشو۔ آگے جو ٹیشو ہے ہیومن باڈی میں وہ ہے بلڈ ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، بلڈ از اے ٹائپ آف کنیکٹیو ٹیشو، خون کنیکٹیو ٹیشو کی یعنی ملانے والے بافت کی ایک قسم ہے، کنسسٹنگ آف بلڈ سیلز، جو خون کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بلڈ ٹیشو کنسسٹ آف بلڈ سیلز، بلڈ خون کی جو بافت ہوتی ہے یہ خون کے خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بلڈ سرکولیٹس تھرو آؤٹ دا باڈی، خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو ٹرانسپورٹ ڈیفرنٹ میٹیریلز، تاکہ مختلف میٹیریلز کو، مواد کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکے، لے جایا جا سکے، فرام ون پارٹ آف دی باڈی، جسم کے ایک حصے سے، ٹو اندر دوسرے کو۔ ریڈ بلڈ سیلز یعنی خون کے سرخ خلیے، اراؤنڈ یہ گول ہوتے ہیں، اینڈ فلیٹنڈ اور چپٹے ہوتے ہیں، دے کیری آکسیجن فرام لنگس، یہ پیپڑوں سے آکسیجن لے جاتے ہیں، کہا ٹو دا ہول باڈی سیلز، جسم کے تمام خلیوں میں۔ دے آلسو برنگ کاربن ڈائی آکسائڈ فرام باڈی سیلز، یہ خون باڈی کے جسم کے خلیوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لاتے ہیں ٹو دا لنگز، پیپڑوں میں، کس مقصد کے لیے؟ فار بریتھنگ اٹ آؤٹ، اس کو باہر خارج کرنے کے لیے۔ وائٹ بلڈ سیلز کیل ڈیزیز کاسنگ جرمز، خون کے سفید خلیے جراثیم، بیماری پیدا کرنے والی جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ پلیٹلیٹس میک کلاٹس ایٹ انجر پارٹس، پلیٹلیٹ جو ہوتے ہیں یعنی خون میں، یہ زخمی حصوں کے اوپر کلاٹ بناتے ہیں، کلاٹ لوتھڑے قسم کے، کس مقصد کے لیے؟ ٹو سٹاپ بلیڈنگ، خون روکنے کے لیے، تاکہ خون کو روکا جا سکے۔ پلازما ہیلپس دا باڈی، پلازما جو ہوتی ہے خون کے اندر، یہ جسم کی مدد کرتی ہے، ریکور دیم فرام انجری، جسم سے ٹھیک کرنے میں، یعنی ان کی وجہ سے، پلازما کی وجہ سے زخم ٹھیک ہوتا ہے، جسم میں جو کہیں پہ زخم آ جاتا ہے تو پلازما کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوٹس، تو پلازما ڈسٹریبیوٹ بھی کرتا ہے یعنی تقسیم کرتا ہے نیوٹرینٹس، غذا کو، ریموز ویسٹ، فالتو مادوں کو دور کرتا ہے، اینڈ پریونٹ انفیکشن، اور انفیکشن سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے۔ تو یہ بلڈ ٹیشو ہے، یہ بلڈ ٹیشو میں یہ پلازما ہے، یہ والا، اور یہ پلیٹلیٹ ہے، یہ پلیٹلیٹ کی شکل ہے، اور یہ وائٹ بلڈ سیلز ہے، یہ والے، یہ وائٹ بلڈ سیلز ہے یہ، اور یہ جو ہے ریڈ بلڈ سیلز ہے، یہ والا۔ اچھا، تو نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو آج یہاں تک کافی تھا، کیونکہ نیکسٹ پر الگ ٹاپک آ رہا ہے، آرگنز اینڈ آرگن سسٹمز۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں کوئی نئی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے گی۔ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔